السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہیں جس نے ناشتہ کرنا ہے آج ناشتہ کر لے، اور یہ جو پیڑے پیڑے کمنٹ کرتے ہو نا، یہ نہ کیا کرو۔ کل مجھے ایک سسٹر کا میسیج آیا، کمنٹ آیا، کہہ رہی ہے مجھے آپ زہر لگتی ہو۔ تو میں نے ان کو آگے سے، بلکہ میری ایک سبسکرائبر نے ان کو آگے سے یہ کہا ہے، تھینکس آپ کا، کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ زہر لگتی ہیں تو آپ ان کو ویڈیو ہی نہ دیکھیں۔ تو میں نے بھی پھر ان کو کہا، میں نے کہا سسٹر پلیز مجھے انسب کر دیں پلیز۔ تو آگے سے ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اچھا میں نا، آپ لوگ سب جانتے ہو، جس نے مجھے سبسکرائب کیا ہو سب جانتے ہو کہ میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ مجھے یہ باتیں ولاگنگ کی نہیں آتی کہ میں پیاز کاٹ رہی ہوں، میں ٹماٹر کاٹ رہی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ فضول ولاگنگ ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے۔ تو میں نے آج ایک بات سوچی ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی نا تو پلیز میرے چینل کو لائک کر کے مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ میں نے اچھا فیصلہ کیا اپنے چینل کے بارے میں، ٹھیک کیا ہے یا ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آپ کو میرا یہ فیصلہ پسند آیا ہے۔ تو آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے، اور مجھے لازمی لائک میرے ویڈیوز کو کرو گے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ انشاءاللہ یہی میں اپنے چینل کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے میں اسی فیصلے پر قائم رہوں، ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی کمنٹ آتا ہے کہ آپ گلے شکوے کرتی ہو، کبھی کوئی کمنٹ آتا ہے تم ایسے کرتی ہو، تم ویسے کرتی ہو۔ چلو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی، میں دنیا سے لڑی ہوں۔ میں نے 15 سال پہلے ایک سسرال کے ساتھ گزارے ہیں، جو مجھے انہوں نے آخر اتنی وفا کے بعد بھی دھکے ہی دیے ہیں نا۔ تو اب بھی دوبارہ رہ رہی ہوں، ایک اور سسرال تو نہیں ہے، خیر اپنی سوکن کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ پھر بھی بات یہ ہے نا کہ پھر بھی کوئی بات کرو تو بدنام ہم ہی ہیں۔ چلو جن کا نام ہوتا ہے بدنام بھی تو وہی ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر فیصلہ کیا ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ یہ فیصلہ ہے کہ آج کے بعد میں آپ لوگوں کو نا درود شریف کا ایک واقعہ بتایا کروں گی اپنی ویڈیو میں روزانہ کا، انشاءاللہ عز و جل میری زندگی رہی تو۔ اگر آپ کو درود شریف کا واقعہ بہت مزے کا لاؤں گی، دلچسپ واقعات لایا کروں گی، ولاگنگ میں ہی واقعات بتایا کروں گی۔ اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بتا دیں، تاکہ میں اچھے سے اچھے واقعات آپ تک لاؤں، آپ بھی کچھ سیکھو، میں بھی کچھ سیکھوں، اور مجھے بھی پھر موٹیویشن ملے آپ کے سبسکرائب کرنے سے کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا اپنے چینل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آؤ میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ دریائے نیل سے کسی سوداگر کا جہاز جا رہا تھا۔ اس میں ایک آدمی روزانہ درود شریف پڑھنے کا عادی تھا۔ حسب عادت ایک روز وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک مچھلی دریا سے جہاز کے کنارے پر آئی۔ جب تک وہ درود پڑھتا رہا وہ مچھلی سنتی رہی۔ اتفاق سے ماہی گیر نے آ کر جو جال پھینکا وہ مچھلی اس جال میں پھنسی۔ آخر شکاری پکڑ کر بازار میں اس کو بیچنے کے لیے لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت ابو بکر یا اور کوئی صحابی تھے، بازار میں اسی خیال سے آئے کہ اگر کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگی تو خریدیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اچھا، بازار میں جب آئے تو آ کر بڑی مچھلی دیکھ کر خریدی تو اتفاق سے وہی مچھلی ان کے حصے میں آئی۔ انہوں نے مکان پر تشریف لا کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ اس مچھلی کو اچھی طرح سے پکاؤ، صاف ستھرا کرو، اچھا مسالہ لگاؤ، کیونکہ آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنی ہے۔ بیوی صاحبہ مچھلی کو پاک صاف کر کے مسالہ لگا کر ہر کوشش کر لی، لیکن مچھلی کو آگ نہیں چھو رہی تھی۔ وہ آگ میں پکانا چاہتی مگر مچھلی تو پکنا تو دور کی بات تھی، اس کے نیچے آگ چل ہی نہیں رہی تھی اور آگ خود بخود بجھ جاتی۔ پیارے دوستو، جب وہ مچھلی کو آگ پہ رکھتی آگ بجھ جاتی، جب وہ آگ لگاتی مچھلی کو رکھتی آگ بجھ جاتی۔ آخر وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کا حال معلوم کر کے فرمایا کہ دنیا کی آگ کیا معنی،
یہ تو دوزخ کی بھی آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ کیا فرمایا کہ دنیا کی آگ تو بہت دور کی بات ہے نا، دوزخ کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی شوق دل سے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ یہاں پہ توجہ دیجئے میرے سبسکرائبروں، یا جو بھی کوئی نیو دیکھ رہا ہے یہاں پہ توجہ دو، اس بات کو سنو، اس بات پہ غور کرو کہ کیا فرمایا کہ اس کو دنیا کی آگ کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ ایک دن ایک آدمی شوق دل سے درود شریف پڑھ رہا تھا اور یہ مچھلی شوق محبت سے درود شریف سن رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ جو کوئی بھی واقعہ سن رہا ہے، میں بڑے شوق سے واقعی پڑھ رہی ہوں، آپ بھی بڑے شوق سے اس واقعے کو سنیں تاکہ آپ کو بھی مجھے بھی دوزخ کی آگ نہ جلا سکے۔ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، وائی ٹی فیملی بہت زیادہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں بہت زیادہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آگ تو کیا ہے، اس پر مطلب وہی بات ہوئی کہ دوزخ کی آگ بھی حرام ہے۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ، درود شریف پڑھنے والوں کے فضائل کہاں شمار ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے خوش ہونے کا مقام ہے یہ۔ دیکھو کہ وہ ایک مخلوق تھی جس کو عقل بھی نہ تھی، جب اس پر درود شریف سننے کی وجہ سے دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب اس پر دوزخ کی آگ سننے کی وجہ سے حرام کر دی ہے، تو ہم باوجود مسلمان اشرف المخلوقات ہونے کے کیا ہم پر حرام نہیں ہوگی؟ ہم پر بھی تو حرام ہوگی نا۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی آپ لوگ درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اب کوشش کیا کروں گی، بس میں نے آج سے انشاءاللہ یہی کرنا ہے کہ اپنے ولاگ میں ایک درود شریف کا واقعہ آپ لوگوں کو بتانا کرنا ہے، تو تاکہ میں سچ بات بتاؤں کہ میں جب دکھی ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، تو پھر میں بات کرتی ہوں، لیکن میں ہر ٹائم اپنے اللہ سے یہ بھی کہتی رہتی ہوں کہ میں کسی کی برائی کر کے پیسہ نہیں کھانا چاہتی، میں کسی کی برائی کر کے پیسہ نہیں کھانا چاہتی۔ لیکن جب دل تنگ ہوتا ہے نا، یقین کریں اپنی بہن بھائیوں کو کسی کو بھی میسیج نہیں کرتی کسی قسم کا بھی، یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بھی نہیں بتاتی، میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، اس چیز کو اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن میں اپنی جگہ گناہ گار تو ہوں نا، کسی کی برائی تو میں کر ہی رہی ہوں نا۔ تو یہ چیز میں سوچتی رہتی ہوں ہر ٹائم کہ میں بری ہوں، میں برائی کرتی ہوں، پھر لوگ بھی کہتے ہیں تم نہ شکری ہو، تم یہ تم وہ۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایک کیوں نہ درود شریف کا واقعہ بیان کر دیا کروں۔ میری فیلڈ بھی یہی ہے، میرا ایک اور چینل ہے، اسلامی چینل ہے وہ، اس کو میں ٹائم نہیں دے پا رہی ولاگنگ کی وجہ سے، تو میں کیوں نہ اسی پہ آپ لوگوں کو اسلام کی 2-4 باتیں بتا دیا کروں، خود بھی سیکھا کروں، اس سے خود بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی بتا دیا کروں۔ تو جب میں اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا، کیونکہ وہ ذکر ہے ہی ایسا، وہ ذکر خیر کا ہے۔ تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں، پلیز دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے صبر دے۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ سب کی بھی تمام مشکلیں پریشانیاں حل کر دے۔ انسان واقعی بہت پریشان ہوتا ہے، مجھے اپنے بچے بہت یاد آتے ہیں۔ میں چینل چھوڑنا چاہوں، میں 1 منٹ میں چھوڑ سکتی ہوں، میں نہیں چلاؤں چینل، مجھے روٹی مل رہی ہے، لیکن مجھے بچے بہت یاد آتے ہیں، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، مجھے آپ لوگ بتاؤ۔ میرے پاس ہنر نہیں ہے، میرے پاس یہی ہنر ہے کہ میں آپ لوگوں کو، ہاں میں نے یہی یاد کیا کہ میں پہلے مطلب میں بیان وغیرہ کر لیتی ہوں، نعتیں پڑھ لیتی ہوں، تو میں نے یہی آج سوچا کہ میں آپ لوگوں کو درود شریف کا یا اسلامی واقعات کوئی بتا دیا کروں، اس سے یہ ہو کیا پتہ میرا چینل صحیح چلنا شروع ہو جائے، ویوز آنے لگ جائیں اور میرا چینل